نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرہ آیت نمبر 183 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو.
اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ایک بار اس نے پھر ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا، اور آج سے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ مبارک مہینہ ہم سب پر اپنا سایہ کرنے والا ہے۔ یہ سراسر اللہ کا احسان، عنایت اور نوازش ہے، ورنہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو پچھلے رمضان میں تو تھے مگر آج نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا، اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پوری تیاری کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں، ذہنی تیاری کے ساتھ، عملی تیاری کے ساتھ، تاکہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات سنوائی ہیں اور ان کا ترجمہ بتایا ہے۔ قرآن مجید میں دیگر عبادات کا ذکر جا بجا ملتا ہے، لیکن رمضان سے متعلق یا روزے سے متعلق تمام تر احکامات ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں ان میں سے روزے کی عبادت اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک خاص طرح کی عبادت ہے، بندے کا تعلق جس میں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ کون روزے سے ہے اور کون نہیں۔ باقی عبادات بندوں پہ ظاہر ہو جاتی ہیں، آپ نماز پڑھیں یا زکوٰۃ دیں یا حج کے لیے جائیں تو اس میں آپ کا عمل لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن آپ روزے سے ہیں یا نہیں یہ صرف آپ اور آپ کا رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، خاص جزا جس کا ذکر اس نے نہیں کیا کہ وہ کیا ہے۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی خوشی قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھی گئی۔ یہ انعام اس دن ملے گا جس دن انسان اپنی چھوٹی چھوٹی نیکی کی جزا پانے کے لیے بےتاب ہوگا۔ آئیے ان آیات کو مختصراً دیکھتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اس میں ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ تو آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے، اللہ کے کسی بھی حکم کو ماننے میں کچھ بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، اور جب حکم آتا ہے تو فوراً ہی لبیک پکارتے ہیں کہ اے رب تیرے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا تو جب بھی پکارے ہم حاضر ہیں۔ تو قرآن مجید میں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جائے تو ہم سب کو خوشی کے ساتھ اس حکم کو سننا بھی چاہیے اور اسے قبول بھی کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل بھی بدل لینا چاہیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، یعنی ایک فرض عبادت ہے، اور یہ صرف ہم ہی پر نہیں بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری، جتنے بھی انسان گزرے، ان سب پر بھی یہ عبادت فرض تھی۔ کیا مقصد ہے اس کے فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں
جتنے بھی سال ہماری عمر ہے اتنے ہی رمضان ہم پر گزرے. اگر کوئی 20 سال کا ہے تو اس نے 20 رمضان گزارے, کوئی 40 سال کا تو 40 گزار چکا ہے, کوئی 50 سال کا ہے تو 50 رمضان اس کی زندگی میں گزر چکے ہیں. تو گویا اگر 10 سال کی عمر سے بھی اس نے ہوش سنبھالا اور روزہ رکھنا شروع کیا تو 40 مرتبہ اس کو موقع دیا گیا زندگی میں کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے. لیکن اگر 40 سال تک رمضان آتا اور جاتا رہا اور ایمان میں اضافہ نہیں ہوا تو ہم نے اپنا نقصان کیا. اب یہ موقع جو آ رہا ہے یہ پھر ایک اور موقع ہے تجدید ایمان کا. تجدید ایمان سے مطلب کیا ہے؟ ایمان کی افزائش اور ایمان کی مضبوطی کا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا, تقوی کی کیفیت پانے کا. اور تقوی اس خاص کیفیت کا نام ہے, انسان کے اندر پائے جانے والے اس خاص احساس کا نام ہے کہ جس میں انسان کو ہر جگہ, ہر وقت, ہر موقع پر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے لین دین کرتے بات کرتے بات سنتے ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے, اللہ تعالیٰ کا احساس رہتا ہے. تقویٰ وہ حالت ہے جو انسان کو غفلت سے نکالتی ہے, جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط تعلق پیدا کرتی ہے. اور آخر ہمارا تعلق اس سے کیوں نہ ہو؟ اسی نے تو ہم کو پیدا کیا, اسی نے ہمیں سب کچھ دیا اور اسی کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے. اس کے بغیر تو نہ ہمارا وجود ہے اور نہ ہمارے لیے کامیابی کا کوئی راستہ. اگر ساری مخلوق بھی ہم سے راضی ہو جائے اور وہ راضی نہیں اور وہ خوش نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ساری دنیا کی دولت ہمیں مل جائے اور اگر وہ خوش نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہم جو چاہیں وہ اس دنیا میں اس زندگی میں ہمیں مل جائے, لیکن اگر وہ نہ ملے جس نے ہمیں پیدا کیا تو گویا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ماں باپ ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں. کسی ایسے بچے کے دل کی حالت پوچھیے, کسی ایسے انسان کو ٹٹول کر دیکھیے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے ماں باپ کون ہیں. وہ ساری زندگی کس چیز میں سرگرداں رہے, اس کے پاس ڈھیروں دولت, اس کے ڈھیروں بچے ہوں, اس کے بہت چاہنے والے ہوں, لیکن اگر اس کو زندگی میں ایک سوال کا جواب نہیں ملا تو اس کے لیے ہر نعمت بیکار ہو جاتی ہے. اس کا یہ خلا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی, اسے کوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی, کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اسے کس نے جنم دیا, وہ کس کا بچہ ہے, کس کی اولاد ہے. اگر ایک انسان کے بارے میں, اپنے والدین کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے کوئی شخص اتنی بڑی کمی کا شکار ہو سکتا ہے, تو ایسا شخص جس کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا خالق کون ہے, اس کو پیدا کرنے والا کون ہے, اسے اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے, اسے بنانے والا کون ہے, اور پھر اس زندگی کے بعد اس کا انجام کیا ہے, وہ کہاں جائے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہوگی؟ وہ سب سے بڑی کمی کا شکار ہے, اور کوئی چیز اس کمی کو پورا کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنے خالق کو نہ جانے, اور صرف جاننے کی حد تک جاننا نہیں, جب تک اس کے ساتھ ایک خاص تعلق نہ ہو. اور وہ کون سا تعلق؟ محبت کا تعلق, قربت کا تعلق, کہ کوئی ہے جو ہر وقت میرے پاس ہے. آپ دیکھیں کہ ہر انسان تنہائی محسوس کرتا ہے, بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کے پاس ایسا ہو جو اس سے کبھی الگ نہ ہو, کبھی جدا نہ ہو, کبھی نہ بھولے اس کو, کبھی نہ تنہا چھوڑے اس کو, جو اس کی ہر ضرورت پوری کرے. بتائیے کہ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا انسانوں میں سے کوئی آپ کی یہ کمی پوری کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. یہ صرف ہمارا رب ہے جس کے قریب ہونے کا, جس کے موجود ہونے کا, جس کی محبت کا احساس ہمیں خوش رکھتا ہے, ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون بخشتا ہے, جو ایک انہونی خوشی بخشتا ہے, وہ خوشی جو کسی اور چیز سے آپ کو نہیں مل سکتی. لیکن یہ احساس کیسے پیدا ہو؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے اندر یہ اطمینان بھر دے؟ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ کون سا گر ہے؟ وہ کون سا راز ہے؟ وہ راز تقویٰ ہے. یہ تقویٰ ہی وہ کیفیت ہے جو آپ کے اندر اگر آ جائے تو آپ کی تنہائی تنہائی نہیں رہتی, آپ کے اندر خلا خلا نہیں رہتا, آپ کے اندر ہر وقت ایک خوشی کا احساس رہتا ہے, ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے. کوئی ہے جو آپ کی سنتا ہے,
کوئی ہے جو آپ کو دیکھتا ہے، کوئی ہے جو آپ کے غموں سے واقف ہے، کوئی ہے جو آپ کی ضروریات کو جانتا ہے، کوئی ہے جو آپ کو مشکلات سے نجات دے سکتا ہے. اور یہ سب احساس انسان کو تقویٰ سے ملتا ہے. اور اگرچہ ہر عبادت انسان کے اندر تقویٰ کی کیفیت کو اسٹرانگ کرتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو نہ ہماری نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمارے روزے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے صدقے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے حج اور عمرے کی ضرورت ہے. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ہم سب کی عبادت سے بے نیاز ہے. ہاں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو ہماری محبتوں کو ڈیزرو کرتا ہے، جو ہماری عقیدت اور قربت کو ڈیزرو کرتا ہے، ہم اس کے بن جائیں، ہم اس کی طرف بڑھیں. ہم اس کی ضرورت نہیں، وہ ہماری ضرورت ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، وہ سب کے سب دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے. اور ان میں سے خاص طور پر روزے کی عبادت کا جو مقصد بتایا گیا وہ کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. دوسرے لفظوں میں تمہارے اندر اللہ کی قربت کا احساس پیدا ہو، تمہارے دل کی غفلت دور ہو، تمہارے دل کا میل دور ہو، تمہارے دل میں روشنی آ جائے، تمہارے دل میں خوشی آ جائے، سکون آ جائے، قرار آ جائے. تو گویا آنے والا رمضان، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ جو ہم زندگی کے پچھلے رمضانوں میں حاصل نہیں کر سکے وہ اس رمضان میں حاصل کریں. اور یہ رمضان ہماری زندگی میں واقعی ایک تبدیلی کا ذریعہ ہو، حقیقی تبدیلی کا. اپنے آپ کو آپ ایمان کی کس کیفیت پر پاتے ہیں، رمضان سے پہلے اس کا ایک ٹیسٹ کر لیجئے کہ کہاں کھڑے ہیں آپ. اور پھر رمضان کے آخر میں دوبارہ اپنا ٹیسٹ کیجئے کہ کیا آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا، کیا آپ کی نمازیں بہتر ہوئیں، کیا آپ کے دل میں اطمینان کی کیفیت بڑھی، کیا آپ کے دل میں انسانوں کی ہمدردی میں اضافہ ہوا، کیا آپ کو اللہ کے ذکر سے محبت ہوئی، کیا تنہائی میں اللہ کی یاد اچھی لگتی ہے، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. تو گویا رمضان دلوں کو زندہ کرنے کا پروگرام ہے، دلوں کے اطمینان کا پروگرام ہے. اسی لیے ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جب آپ ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے تھے. آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا اور تیسری پہ رکھا، 3 دفعہ آپ نے آمین فرمایا ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے. تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کس بات پر آمین کہی؟ تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کے روزے پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس پر اللہ کی لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا. گویا اس نے نقصان اٹھایا، وہ ناکام ہو گیا. تو اگر یہ رمضان ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا اور ہمیں پہلے سے بہتر انسان نہیں بناتا، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے خدا خوفی میں اضافہ نہیں ہوتا، خدا کی محبت میں اگر اضافہ نہیں ہوتا، تو گویا ہم نے پھر صرف گنتی کے دن پورے کر دیے، بھوکے پیاسے رہ کر، اور حاصل کچھ بھی نہ کیا. رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، آپ کو راتوں کو جگانا نہیں ہے، آپ پر صرف خواہشات کے دروازے بند کرنا مقصود نہیں ہے. یہ تو کسی خاص مقصد کے لیے آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تم میں اللہ کا ڈر آ جائے، تم میں اللہ کی محبت آ جائے، تم میں اللہ کی یاد سب سے زیادہ آ جائے، تم میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ جائے. اور تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ انسان کی یہ زندگی بہتر ہوتی، اس دنیا میں اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، بلکہ تقوی ہی پر آخرت کی کامیابی کا بھی دار و مدار ہے. قرآن مجید اگر آپ کھول کر دیکھیں اور جہاں جہاں تقوی کا لفظ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری آیات اس بات کی تائید کریں گی کہ بہت سی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تقوی ہی سے وابستہ ہیں، خواہ وہ ہماری ازدواجی زندگی ہو، خواہ ہماری معاشرتی زندگی ہو. قرآن مجید میں جہاں نکاح اور طلاق اور ان تمام چیزوں کا ذکر آتا ہے ان سب میں تقوی کا ذکر آتا ہے.
تو گویا تقوی دنیاوی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے، خاندانی تعلقات اچھے کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا حصول بھی تقوی کے بغیر ممکن نہیں۔ جنت میں جانے والوں کی اعلیٰ ترین صفت کیا ہے کہ وہ متقی ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ عند ملیک مقتدر، اس اقتدار والے بادشاہ کی مجلس اور صحبت ان کو نصیب ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر دنیا میں اللہ کی یاد دل میں نہیں اور اللہ کی محبت نہیں تو کل اللہ کی ملاقات کا شوق بھلا کیسے ہو سکتا، اور اللہ کو دیکھنے کے لیے بےتابی کہاں سے ہو سکتی، اور اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کی محبت کہاں سے ہو سکتی۔ اور اگر شوق ہی نہیں تو پھر اس اعزاز سے نوازا بھی کیوں جائے۔ اگر آپ کو اللہ سے ملنے کا شوق نہ ہو تو اللہ آپ کو ملاقات کا شرف کیوں بخشے۔ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ اس رمضان کے ذریعے ہم تقوی حاصل کریں اور تقوی کے ذریعے ہم کامیابی حاصل کریں۔ تو گویا رمضان کا مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، جہاں یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، کچھ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اخلاق سنوارنے کا مہینہ ہے، اور آخرت کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ وہاں دنیا میں بھی کبیرہ گناہوں سے بچنے اور اپنی غلط عادتوں کو توڑنے کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار اور فائدے بھی، مثلا جسمانی صحت کے حصول کا مہینہ بھی، روحانی صحت کا حصول بھی ہے۔ انسان ذہنی اور جذباتی طور پر بھی بہتر انسان محسوس کرتا ہے اگر وہ شعور کے ساتھ روزے رکھے، کیونکہ تقوی شعور کی کیفیت کا نام ہے، بے شعوری سے نکل کر شعور کی حالت میں آنے کا نام ہے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، ڈے 1 پر ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا، چند دنوں کے روزے، صرف چند دن۔ آپ دیکھیں کوئی مہینہ آپ اتنا گنتے، معدود کا لفظی معنی ہوتا ہے گنے ہوئے، یعنی یہ دن گنے جاتے ہیں، ہر روز گنتے ہیں، ہر روز روزہ رکھ کے ایک دن پوچھتے اچھا آج کون سا روزہ ہے اور کتنے باقی رہ گئے۔ کچھ لوگ تو گزرتے دنوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ تھوڑے باقی رہ گئے، اور کچھ لوگ ہر گزرنے والے دن پر اداس ہوتے ہیں، اور وہ آہوں، آنسوں اور سسکیوں میں رمضان کو الوداع کہتے ہیں کہ ایک بہترین اور معزز ترین اور محبوب ترین دوست ان سے جدا ہو رہا ہو جیسے۔ وہ خوشی سے اس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گا رمضان۔ سلف صالح رمضان کی آمد کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا رب تو ہمیں رمضان تک پہنچا، اور ایک ایک دن اور دن کے ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کو قیمتی جان کر اسے بہترین سے بہترین طریقے پر استعمال کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کے قرب کو پانے کے تمام کام کیا کرتے تھے۔ ہم شاید بہت ہی مصروف لوگ ہیں، اس لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے یاد دلانا پڑتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لو۔ اور جب تیاری کی بات بھی ہوتی ہے تو کون سی تیاری ہمارے ذہن میں ہوتی ہے؟ فاسٹنگ، فیسٹنگ کا مہینہ بن جاتا ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ کھانا پینا کم کرو، اور ہمارا مقصود کیا ہو جاتا ہے؟ کھانا پینا زیادہ کر لو۔ رمضان میں وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں جو عام دنوں میں بھی نہیں کھاتے، کیونکہ ہماری تیاری کھانے پینے کی تیاری ہوتی ہے کہ کہیں ہم بھوکے نہ رہ جائیں، کہیں بغیر کھائے روزہ نہ رکھا جائے، اور اگر افطار میں کوئی اچھی چیز نہ ملے تو گھر والوں پہ غصہ نکال کہ بنایا ہی کیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے بسا اوقات کے جیسے رمضان تقوی حاصل کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ خواہشات پوری کرنے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان کی ٹریننگ کیا ہے؟ خواہشات سے دور رہنے کا طریقہ جاننے کا ذریعہ۔ یعنی رمضان کیا ہے؟ خواہشات سے دور رہنے اور خواہشات کو کنٹرول کرنے اور ضبط نفس اور سیلف کنٹرول حاصل کرنے کا مہینہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ رخصتیں بھی دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اور یہ پہلی آیت تھی جو نازل ہوئی، لہٰذا ابتداء میں فوری طور پر سب پہ روزے فرض نہیں کیے گئے، اس وقت تھوڑی سی چھوٹ بھی دی گئی کہ جو لوگ استطاعت رکھتے بھی ہوں اور پھر روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے دے، مسکین کا ایک کھانا، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی 2 کھانے بھی دے سکتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ روزہ رکھو تو زیادہ اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو کہ روزے کا ثواب کتنا ہے، فائدہ کیا ہے۔ پھر رمضان کی اہمیت بتائی گئی کہ رمضان کی خاص خصوصیت کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. کہاں سے اتارا گیا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا. بیت العزت کیا ہے؟ پہلے آسمان میں ایک سیکرڈ پلیس، ایک معزز جگہ جہاں نازل ہونے سے پہلے پورے کا پورا اتار دیا گیا تھا. پھر رمضان ہی میں لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس میں فرشتے اور روح امین اترتے ہیں. من کل امر، اللہ کا ہر حکم لے کر. سلام، وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر طلوع ہونے تک اس رات کی برکتیں اور سلامتی اور رحمتیں اترتی رہتی ہیں. تو گویا رمضان میں جو خاص کام ہوا وہ کیا ہے؟ قرآن کے اترنے کا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا رسالت بھی اسی مہینے میں ملی. قرآن آپ پر اترا، آپ کو رسول بنایا گیا. 2 بڑی فتوحات مسلمانوں کو اسی مہینے میں حاصل ہوئی. کون کون سی؟ جنگ بدر اور فتح مکہ. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. جنگ بدر ہی کے سال حضرت رقیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی ان کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ کی وفات اسی مہینے میں ہوئی. حضرت فاطمہ کی وفات اسی مہینے میں. حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے وہ بھی رمضان میں وفات ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی. ان سب کی وفات رمضان کے مہینے میں ہوئی. لیکن ان سب چیزوں میں جو اہم ترین کام ہوا اس مہینے میں وہ کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ثواب کمانے کا ذریعہ، بس صرف دنیا کی برکت حاصل کرنے کا ذریعہ، جن بگانے کا ذریعہ، تعویذ بنانے کا ذریعہ. جبکہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ، رہنمائی کا ذریعہ، گائیڈنس. وبینات من الہدی والفرقان، اور دوبارہ پھر یہی کہا گیا کہ جو راہ راست دکھانے والی نشانیاں ہیں، اس میں آیات بینات ہیں، اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ فرض عبادت ہے. ہم سب پر روزہ فرض ہے. ہاں، کس کے لیے اجازت اور رخصت ہے؟ ومن کان مریضا، جو کوئی بیمار ہو. کیسا بیمار؟ کہ جس کی بیماری ایسی بیماری ہو کہ روزہ رکھ کر وہ مزید بڑھ جائے، یعنی بیماری میں اضافہ ہو جائے. اگرچہ روزہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے. روزہ کیا ہے؟ بیماریوں کا علاج ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب بہت کچھ لکھا گیا ہے اس کے بارے میں کہ روزے کی حالت میں یا رمضان میں کون کون سی بیماریاں اور کتنی بیماریاں جو ہیں وہ ان کا علاج ہوتا ہے. اس میں ایک جرمن ڈاکٹر ہے آٹو بشنگر، وہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ از وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپریشن وداؤٹ سرجری. کیا ہے؟ آپریشن وداؤٹ سرجری، یعنی آپ کے جسم کو کاٹے بغیر اس کی سرجری ہو جاتی ہے اور بہت سی چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے. 100,000 پلس ڈیزیزز اس سے کیور ہوتی ہیں اندر کی، جن کو خود بھی انسان کو نہیں پتا ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے فاسٹنگ جو ہے وہ انسان کو کلین بھی کرتی ہے، ریجوینیٹ کرتی ہے، ریجنریٹ کرتی ہے. انسان کے جو مائنڈ، باڈی اور سول، ان سب کو اکٹھا کیور کر رہی ہوتی. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ کرتے ہیں تو مثلاً آپ کے جسم کو صحت ہو رہی ہوتی ہے، آپ دوا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کو فائدہ ہوتا ہے. قرآن شفا ہے، اگرچہ جسم کو بھی فائدہ دیتا ہے، وہ یعنی جسمانی بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی. اسی طرح کچھ چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جذباتی طور پر یا ذہنی طور پر کچھ آسودگی حاصل ہو جاتی. لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جسم، روح اور دل اور دماغ یہ سارے کے سارے بیک وقت کیور ہو رہے ہوتے ہیں. ان سب کو اکٹھے ایک شفا مل رہی ہوتی اور یہ رمضان کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی کی بیماری ایسی ہو، کیونکہ بیماریوں کی نوعیت میں بھی فرق ہے نا، ہزاروں بیماریاں
تو روزے کی حالت میں درست ہوتی ہیں. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بڑھ بھی سکتی، یا اس میں اتنی کمزوری ہوتی ہے انسان کو کہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ جب ٹھیک ہو جاؤ تو بعد میں رکھ لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عذر کیا ہے؟ سفر. کہ جب انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ روزہ رکھنے کا وقت کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ پرانے زمانے کے لیے تھا، اب تو جہازوں میں سفر ہوتا ہے، اب کیا مشکل. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان سے آ رہے ہوں واپس اور آپ روزہ رکھ کے چلیں تو افطار کتنے گھنٹوں بعد ہوگی؟ شاید 20-22 گھنٹے ہو جائیں. اتنا طویل دن ہو جاتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے سارے سفر کے دوران. اور پھر بعض اوقات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے روزہ رکھ کے چلیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا جہاز اٹھے اور وہاں پر سورج تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو جائے، تو بہت سے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جس میں انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہوائی سفر کے دوران انسان ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کا جو پیغام ہے یہ عالمی ہے اور ہر دور کے لیے ہے. آج بھی مسافروں کے لیے سہولت رکھی گئی، اور اس دور میں جبکہ سفر بہت ہی مشکل تھا تب بھی سہولت رکھی گئی. لیکن جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو اس کے لیے روزے کی چھوٹ مکمل طور پر نہیں. اسے کیا کرنا ہوگا؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، قرآن کا واضح حکم ہے. اور اسی میں وہ خواتین بھی آ جاتی ہیں کہ جنہیں رمضان کے دنوں میں روزے نہیں رکھنے اپنے خاص حالت کی وجہ سے یا بچے کی پیدائش کے بعد، تو ان کو بھی جب وہ اس حالت سے نکل آئے اور رمضان کے بعد موقع جب بھی پائے اپنے روزوں کو قضا کر لیں. کیونکہ روزہ چند دن کا روزہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا، یعنی منسس کے دوران جو نماز چھٹتی ہے، لیکن روزوں کی قضا کا حکم دیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام خواتین جنہوں نے بالغ ہونے کے بعد اس وجہ سے روزے چھوڑے، اگر ان کے روزے باقی ہیں تو انہیں اپنے روزے مکمل کر لینے چاہیے، ان کی قضا رکھنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ اتنی برکتیں اور رحمتیں ہونے کے باوجود رخصت کیوں دی گئی؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. اور یہ حکم اس آیت کے ساتھ بھی اور جنرلی بھی رمضان کا مہینہ ہمیں ستانے کے لیے نہیں آ رہا، اس میں ہمارے لیے آسانی ہے. اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کیا آسانی ہے ہمارے لیے، ہم کو صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے جب ہمارا دل نہیں چاہتا اٹھنے کو، اور اس وقت کھانا پڑتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا، اور اس وقت ہم کو نماز تراویح پڑھنا ہوتی ہے جب ہمارا سونے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو سب مشکل ہی کام ہے، آسان تو کوئی نہیں. پھر کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا. کیا آسانی ہے اس میں؟ آپ دیکھیے کہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں اصول دیا ہے کہ ان مع العسر یسرا. یہ نہیں کہا ان مع اليسر یسرا. 2 دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الشرح میں ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اگرچہ ہمیں صبح اٹھنے میں مشکل ہوتی، کھانے میں اس وقت مشکل ہوتی ہے، جبکہ کہا گیا کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانا ایک مبارک کھانا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کھا کے آپ سارا دن چل سکتے ہیں، جبکہ اتنا اماؤنٹ میں اگر آپ ناشتہ کریں تو دوپہر میں بھوک لگ جاتی ہے آپ. تو وہ برکت کا وقت ہے. فإن فی السحور برکہ. تو آپ دیکھیے کہ صبح اٹھنے میں اگرچہ مشکل ہے لیکن کچھ فائدہ بھی ہے. کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں؟ اگرچہ تنگی ہے لیکن اس میں آسانی بھی ہے. دنیاوی فائدہ بتائیے. دینی فائدے تو فائدے ہی فائدے ہیں، وہ تو اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے اللہ کے ہر حکم ماننے میں. لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں تو آپ کے دن میں کتنی برکت ہو جاتی، آپ کا وقت کتنا بچتا ہے، پھر آپ کتنے آرگنائز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ایک خاص لمٹ تک کام مکمل کرنا ہے. آپ دیکھیے ماڈرن ورلڈ میں یہ سارے الفاظ ہیں ہمارا ڈیڈ لائن. تو آپ دیکھیے کہ جو سحری کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ نے نہیں کھانا، اس سے پہلے اپنا کام مکمل کرنا. کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا کچن بھی سمٹ جاتا ہے، اور وہ ایک بڑا چنک ٹائم کا آپ کو مل جاتا ہے جو عام دنوں میں اس طرح نہیں ملتا. پھر آپ دیکھیے کہ عموماً صبح کے وقت جب سب رش میں ہوتے ہیں تو کوئی ناشتہ کر کے نہیں نکلتا، سب اٹھا کے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے ناشتے کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ رمضان میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اور سحری کھانے میں برکت ہے اور ثواب ہے، فائدہ ہے، لہٰذا آپ لازمی طور پر صبح کھانے لگتے ہیں.
اور صبح میں جب انسان کھاتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر سارے دن میں اس کو ہضم کر سکتی. پھر اسی طرح یہ کہ سارا دن آپ بھوک کاٹتے ہیں، اب 12 گھنٹے 13 گھنٹے آپ کچھ نہیں کھاتے، تو آپ دیکھیے کہ جو کچھ انسان منہ میں لیتا ہے اس کے باہر نکلنے تک کم از کم 12 گھنٹے اس کو لگتے. اب ایک چیز آپ نے سحری کے وقت کھا لی، اب 12 گھنٹے تک آپ کا سسٹم بغیر ڈسٹربنس کے کام کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کچھ لکھنا ہوتا ہے، کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی غور و فکر کرنا ہوتا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، کوئی آپ کو پریشان نہ کرے، تاکہ آپ کو کیا ملے؟ یکسوئی. کیونکہ یکسوئی میں آپ کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے، آپ زیادہ ڈیپ تھنکنگ تک جاتے ہیں، آپ زیادہ گہری باتیں سوچ سکتے ہیں، آپ کے جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی، زیادہ بہتر پروڈیوس کر سکتے کوئی بھی کام کرے. حتیٰ کہ کھانا پکانے میں بھی آپ دیکھیں، اگر آپ چمچ چلا رہے اور ادھر سے آ کے کوئی اور چلا رہے اور آپ نے چولہا ہلکا کیا اور کسی نے آ کے تیز کر دیا اور آپ اس میں تھوڑا پانی ڈالا، کسی نے آ کے زیادہ ڈال دیا، تو آپ دیکھ کھانا کیا پکے گا. ایک کھانا پکانے میں ہی اگر کوئی ڈسٹرب کرنا شروع کر دے، یا یہ کہ پکاتے ہوئے بچہ رو پڑے اور آپ کو وہ بند کر کے جانا پڑے، پھر آ کے آپ اس کو آن کریں، تو وہ ٹیسٹ نہیں بنتا کھانے، جو کہ بغیر کسی انٹرفیئرنس کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے یکسو ہو کر آپ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ذہنی کام ہو، چاہے وہ جسمانی کام ہو، اور چاہے وہ ہمارے جسم کو کام کرنے کا موقع ہو، خواہ وہ ہمارے معدے کا کام. تو ہمارے معدے کو صرف رمضان کے مہینے میں بغیر کسی انٹرپشن اور انٹرفیئرنس کے یکسوئی کے ساتھ اپنا کام مکمل کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر اس کو ایک آرام بھی ملتا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر بحال ہوتا ہے آ کر، اور بہتر طور پر ایک طرح سے اس کی بھی تجدید، جہاں ہمارے ایمان کی تجدید ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کی بھی تجدید ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس طرح کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سارے ٹاکسنز جو ہیں وہ جسم سے نکلتے ہیں، کیونکہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، پورا کام ہوتا ہے اس کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بلڈ پیوریفیکیشن بھی ہوتی ہے اس سے، یعنی ہمارا خون بھی صاف ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیور اور کڈنیز اور کولن جو ہے یہ بہتر طور پر کام کرتے ہیں، ہر سیل کی صفائی ہوتی، یعنی تھورو صفائی. اور ہم دیکھا ہوگا کہ اگر کلینرز جو بھی کام کرتے ہیں وہ عموماً اس وقت میں کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی کلیننگ کا کام کر رہا ہو اور بیچ میں سے لوگ آ رہے ہو جا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیسی صفائی ہوتی. چلو ان کو چھوڑیے، آپ اپنے گھر میں ہی دیکھیے کہ اگر آپ صفائی کر رہے ہیں اور کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے تو آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ میں کام نہیں کر سکتا. تو اسی طرح آپ کے جسم کے ایک ایک سیل کی کلیننگ ہو رہی ہوتی. آپ دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں لگا سکتے جسم کو کہ جس کے ذریعے آپ کا ایک ایک سیل صاف ہو. یہ واحد روزہ ایسی ایکسرسائز ہے، یہ ایسی میڈیسن ہے، یہ ایسا علاج ہے کہ جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر انسان کی صفائی ہوتی ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جب روحانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے تو جسمانی طور پر بھی اس کی قوت زیادہ ہو جاتی. اور اس میں نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کے اوقات کا جو ڈسپلن ہے وہ کام آتا ہے، بلکہ قرآن کی کثرت سے قرات، اس کا سننا اور اس کا پڑھنا جو ہے یہ مزید سونے پہ سہاگے کا کام کرتا ہے. یعنی آپ کا جسم تو فنکشن کر ہی رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں. اور رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن پڑھنے کا فائدہ اپنی جگہ ہے، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، لیکن جب آپ رمضان میں عام دنوں سے زیادہ پڑھتے اور نہیں پڑھتے تو پڑھیے، اور کچھ صورتیں بھی یاد کرنے کا ٹارگٹ رکھیے. اور اس کے ساتھ نماز تراویح جس کی بہت تاکید آئی ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور قیام کی حالت میں آپ اللہ کے حضور یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں، اور خصوصاً اگر آپ کو قرآن سمجھ بھی آتا ہو تو آپ دیکھیے کہ دل، دماغ، روح، جذبات، جسم، ہر چیز پاک ہو رہی ہوتی، صاف ہو رہا ہو، اور حقیقی معنوں میں آپ کو شفا نصیب ہو رہی ہوتی. اور یہ آپ کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں حاصل نہیں ہو سکتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صرف آپ اکیلے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو ایک ماحول ملتا ہے اور بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. لیکن تکلیف میں ہی آسانی، ان مع العسر یسرا، یعنی یہ سب کچھ کرنا آسان نہیں ہے، محنت کا کام ہے، بھاری کام ہے. لیکن جب آپ سب کے ساتھ شریک ہو کے کرتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے.
اور اس میں ایک خاص ماحول جب بنتا ہے تو انسان کے ماحول میں، ایئر میں روحانیت ہوتی ہے. رمضان کی ایئر میں اللہ کی محبت محسوس ہو رہی ہوتی. تو یہ موقع رمضان کے علاوہ نہیں ملتا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ انسان رمضان میں داخل ہو تاکہ بھرپور فائدہ اٹھا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو ڈسپلن میں آسانی، آرگنائز ہونے میں آسانی، کم کھانے میں آسانی، مقرر اوقات پہ کھانے میں آسانی، مقرر اوقات پہ سونے میں آسانی. اگرچہ ہمیں رمضان میں عام دنوں سے کم نیند ملتی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کم نیند بھی برکت والی ہوتی، کیونکہ برکت کا مہینہ بھی ہے. لیکن اس میں ایک خصوصی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر، یعنی کہ روزے کی حالت میں انسان کے جسم میں ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیند جو ہے امپروو ہوتی. اور تھوڑا سونا بھی ڈیپ سونا ہوتا ہے، اور جب وہ ڈیپ سلیپ ہوتی ہے پوری باڈی مکمل طور پہ ریسٹ کرتی. آپ نے دیکھو گا کہ بوڑھے لوگوں کو یہ عمر جب زیادہ ہوتی جاتی ہے تو انسان کی نیند کم ہوتی جاتی، یا اگر سوتے بھی ہیں تو پوری طرح ڈیپ سلیپ میں نہیں جاتے. لیکن روزے کی حالت میں انسان کی باڈی جس طریقے پر کام کرتی ہے تو اس میں جو نیند ہے وہ بہت امپروو ہوتی، اور اس امپروومنٹ کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر کم سو کر بھی زیادہ فریش محسوس کرتا ہے اور اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میٹابولک سسٹم جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا خاص اثر سکن پر ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں ان کے جسم پر جھریاں بہت دیر سے پڑتی، اسکن بہت فریش رہتی ہے. اس وقت مقصود میرا کوئی طبی فائدے بتانا نہیں ہے، تو صرف بونس ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ مطلوب تقوی کا حصول، اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت کا لطف اٹھانا. پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرنے پہ خاص توجہ دلائی گئی. گنتی پوری کرو، گنتی پوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی خاص حکمت ہے، اگرچہ ہمیں نہ معلوم ہو، لیکن سال میں 29 یا 30 دنوں کے روزے رکھنا ہی ضروری ہے. اور پھر اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے، یعنی اس کا ثواب اتنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح 36 روزے ہو جاتے ہیں، یعنی 30 رمضان کے روزے اور 6 شوال کے، ٹوٹل کیا ہوئے 360. اور اسلامی کیلنڈر کے دن کتنے ہوتے ہیں 360. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے گویا ایوریج ہر 10 ڈیز میں ایک روزہ، یعنی ہر عشرے میں ایک روزہ آپ کا. تو گویا 10 دن کے اندر جو آپ کے اندر ایک جسمانی اور روحانی طور پر ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس کو وہ ایک روزہ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ سارے ایک ہی سیٹ میں اکٹھے رکھے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو اثر ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، تک کہ 11 مہینے کے بعد ہم پھر ڈرین ہو کر ہماری بیٹری اتنی لو ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے پھر دوبارہ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کسی بھی بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے، ریفیول کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو رمضان کا مہینہ آ کر ہمیں دوبارہ سے وہ انرجی دیتا ہے. پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تم کو ہدایت دی. کس چیز کی ہدایت؟ کہ یہ روزے رکھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور اس کا سارا ڈسپلن بتا دیا کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اس دن رمضان کے اختتام پر انعام ملتا ہے، عید آتی، اور عید کی خاص عبادت یا ذکر کیا ہے؟ تکبیرات پڑھنا. اچھا، وہ بھی ایک ریچول نہیں ہے. جب ہم صبح سویرے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی رمضان ختم ہوا اور ہم نے خوب اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کر دی. اگر انسان اس کو بھی شعوری طور پر ادا کرے کہ رمضان میں اس نے جو جو جسمانی اور روحانی فائدے حاصل کیے ان کو ذہن میں رکھ کر اور اللہ کی قربت پا کر اور اس کا لطف اٹھا کر، جب وہ اللہ کو بڑا بتاتا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، کیونکہ تیرے سوا اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ہم پر اتنا احسان کرے اور ہمیں یہ ہدایت دے. کیونکہ صرف تکبیر پڑھنے کا ہی حکم نہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر اس بات پر، بڑائی اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے، یہ طریقہ سکھایا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ رمضان اور کس لیے؟ شکر کی ادائیگی کے لیے، تاکہ تم شکر ادا کرو. کس بات پر شکر؟ کس چیز کا شکر؟ ایک تو ہدایت پر شکر، اور یہ موقع ملنے پر شکر، رمضان کے مل جانے پر شکر کہ اللہ شکر کہ تو نے اس دن تک پہنچا دیا. اور اس کے علاوہ
اب دیکھیے کہ عام طور پر جب ہمیں بہت سی نعمتیں ملی ہوتی ہیں نا تو ہم پھر بھی روتے رہتے ہیں، ہم شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیں شکر نہیں آتا. اگر ایک دن میں جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ سارے کی لسٹ تو کبھی بنائیں کہ کتنا کچھ کھا لیتے. صرف ایک لقمہ جو لیتے ہیں اس کے اندر کتنے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کیا کچھ ملغوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے جو بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ اتنا کچھ کھانے کے باوجود بھی دل سے شکر ادا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کچھ کھا کے خوشی ہوتی. بس کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھوک لگی تھی کھا لیا، کسی نے یاد رہا تو الحمدللہ کہہ دیا، نہیں تو نہ سے کیا ہوا، کھاتے ہیں نا، سبھی کھاتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جب انسان سارا دن بھوک کاٹنے کے بعد افطار کرتا ہے، پانی کا گھونٹ پیتا ہے یا کھجور کھاتا ہے، تو اس وقت الحمدللہ ادا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ شدید پیاس کے بعد جب پانی ملتا ہے تو واقعی خوشی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں. ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہوتی کہ جب انسان کچھ کھاتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ پانی بنایا، تو نے یہ کھجور پیدا کی، تو نے یہ کھانا دیا ہم کو. تو وہ ایک خوشی کی اور شکر کی کیفیت روز 30 دن تک ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور خصوصاً وہ لوگ جن کو روزہ بہت لگتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ بھوک کیا چیز. عام دنوں میں تو ہم بھوکے رہتے نہیں، ہر وقت اتنا کچھ اویلیبل ہے، گھروں میں بھی فریج بھرے ہوئے ہیں، بیگ بھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، تو وہ کیفیت نہیں آتی. لیکن رمضان میں انسان بھوک سے گزر کر جب کچھ کھاتا ہے تو کسی نہ کسی درجے پر شکر کی کیفیت ضرور آتی ہے، اور پھر یہ ساری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. تو گویا روزہ انسان میں صرف تقوی ہی نہیں، صرف اللہ کی بڑائی کا احساس ہی نہیں، شکر کی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ شکر آغاز کہاں سے ہوتا ہے قرآن مجید کا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ تو پہلا سبق ہے جو ہم کو سکھایا گیا کہ ہمیں شکر گزار ہونا ہے. تو گویا ہمارے جو ٹارگٹس ہیں رمضان کے، ان میں سے ایک ٹارگٹ کیا ہے؟ شکر گزار بننا. اور پھر روزہ جب افطار کرتے ہیں تو اس وقت خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی. تو ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. قریب ہوں. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا. اللہ تو بندے کے قریب ہے ہی، بندہ بھی تو اللہ کو قریب محسوس کرے نا. تو خصوصی طور پر یعنی سارا دن جب آپ روزے سے ہوتے نا تو آپ کو ایک احساس رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہے کہیں پاس، اللہ ہے کہیں پاس. آپ کچھ کھاتے نہیں، آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے روزہ ٹوٹے. آپ کلی بھی کرتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو کتنے کانشیس ہوتے ہیں. عام دنوں میں کلی کرتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا کلی کر رہے ہیں، اور اپنے خیالوں میں کھوئے تو کلی بھی کر لی، وضو بھی کر لیا، بات ختم. لیکن رمضان میں کلی کرتے ہوئے بھی، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بھی ہم کو اللہ یاد رہتا ہے، ذرا بھی کیئرلیس نہیں ہوتے. تو یہ سب کچھ کیا احساس دلاتا ہے ہم کو ہر وقت اللہ کے قریب ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں قریب ہوں. خصوصی طور پر کن بندوں کے قریب؟ جو اللہ کی اطاعت میں وقت گزارتے. آپ دیکھیے کہ مثلا نماز میں اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں نا تو چند منٹ کے لیے کرتے ہیں، پھر آپ نماز سے باہر آ جاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں چند منٹ کے لیے یا گھنٹے کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کوئٹ کر دیتے ہیں. لیکن روزہ کانسٹنٹلی 12-13 گھنٹے مسلسل عبادت 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 عبادت. آپ کئی گھنٹے تک عبادت ہی کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور یہ آپ کو روزے میں ہی نصیب ہوتا ہے. صدقہ خیرات کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے کچھ نکال کے کسی کو دینے میں، بات ختم. یہ ایک طویل ترین عبادت کی کیفیت ہوتی جس میں سب سے زیادہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو پھر جب انسان اللہ کو قریب پاتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا، زندگی سے مایوسی نکل جاتی، زندگی کی مشکلات آسان ہونے لگتی، غم دور ہونے لگتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی ٹیک کیئر کر سکتا ہے. کہ انسان ہے جو دھوکہ دے جاتے ہیں، جو بے وفائی کرتے ہیں، جو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اور وہ خود آپ کو بتا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، کیسے پکارے اس کو، زور سے پکارے، آہستہ پکارے، کہاں پکارے، تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. کسی بھی وقت پکار سکتے ہیں، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں کہ کال کریں یا نہ کریں، کوئی نمبر نہیں چاہیے، نمبر بھولے گا بھی نہیں، کھوئے گا بھی نہیں.
کچھ دیر نہیں لگتی، قریب، چپ کے پکارو، دل ہی دل میں پکارو، بول کے پکارو، بلند آواز سے پکارو، رو کے پکارو، ہنس کے پکارو، جیسے چاہو پکارو، پکار کے تو دیکھو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار صرف سن کے چپ نہیں رہا۔ آپ دیکھیں بندوں کو بعض اوقات آپ پکارتے ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتے، آپ ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو جواب نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی مجھے پکارتا ہے، چاہے وہ آدھی رات کو پکارے، اس وقت تو زیادہ سنتا ہوں، بلکہ جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں انسان کچھ نہیں سنتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بیماری کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آہیں بھر رہے ہوتے ہیں، کرا رہے ہوتے ہیں، ساتھ سوئے ہوئے کو پتہ نہیں ہوتا آپ پہ کیا گزر، آپ کو اس کو جگانا، اٹھانا، ہلانا پڑتا ہے کہ دیکھو میرے پہ کیا گزر رہی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں، نہ اس کو جگانا پڑتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی نہ اسے اونگ آتی ہے۔ انسانوں کو پکارنے کے لیے آپ کو بولنا پڑتا ہے، منہ سے الفاظ اونچے بولنے پڑتے ہیں یا پھر لکھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کو پکارنے کے لیے تو لب بھی نہ ہلائیں، دل ہی دل میں اللہ سے بات کریں، تب بھی وہ سن لیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت، کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی بیمار ہو یا تندرست ہو، سب کی سنتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک خاتون جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یقیناً سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، واللہ یسمع تحاورکما۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم انسانوں سے شکوے کرتے ہیں، انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ جواب نہیں دیتے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن بڑھتی ہے، لیکن وہ رب ہے جو جب تک ہماری سانس میں سانس، ہمارے جسم میں روح ہے، جب تک ہم ہوش میں ہیں، جب بھی اسے پکارے، جس چیز کے لیے بھی پکارے، وہ سن لیتا ہے، اور صرف سن کے چپ نہیں کر جاتا، وہ جواب دیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جواب بسا اوقات ہمیں عملی شکل میں نظر آ جاتا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، فوراً مل جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ابھی بات دل ہی میں ہوتی ہے کہ اگلے لمحے اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تو نہیں ملتا لیکن کچھ عرصے بعد مل جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں ملتا جو آپ مانگ رہے ہیں، اس سے بہتر چیز ملتی ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا کی وجہ سے آپ کو ملی، اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی نیکی کام آئی تھی، وہ آپ نے کچھ اور مانگا تھا، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کے پاس باقی عمل تھوڑے ہیں، یہ اور نیکیاں کم ہیں، یہ دعائیں مانگ لے، اس کی یہ دعائیں اس کے نام اعمال میں ڈال دوں گا تاکہ یہ کل کو اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وہ دعائیں آخرت کے لیے جمع ہوتی رہتی ہیں، وہ دنیا میں نہیں آپ کو ملتی، جواب آپ کو نظر نہیں آتا۔ یعنی بندوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بول کے دیتے ہیں یا کہہ کے کچھ جواب دیتے ہیں۔ اللہ کا جواب صرف بول کے دینا نہیں ہے، وہ جواب اس دعا کو قبول کرنا ہے۔ تو بسا اوقات دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نہیں ملتا، اور انسان سوچتا ہے شاید میری سنی نہیں جا رہی، حالانکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، اور جو اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے وہ تو کہیں گمے گا بھی نہیں۔ جو ہم دنیا میں جمع کر رکھتے ہیں تو یہیں چھوڑ جائیں گے، اور جو وہ وہاں جمع ہو رہا ہے وہ سب آپ کو ملے گا۔ آپ کسی بھی چیز کی تمنا کریں گے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جنتی اگر بچوں کی تمنا کریں گے کہ اللہ جنت ہمارے پاس بچے ہوں، تو صرف تمنا کریں گے اور اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے بچے ان کے سامنے لے آئیں گے۔ یعنی اب دنیا میں تو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف اٹھا کے اسے پیٹ میں رکھو، پھر جنم دو، پھر بڑا کرو، لیکن وہاں کیا ہے؟ وہ صرف خواہش کر لیں آپ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل خواہش کرے اور جو تم مانگو سب ملے گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ تمہیں صحت دے دے، دنیا میں صحت نہیں ملتی، لیکن جنت میں کوئی بیمار ہوگا ہی نہیں۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسا بڑھاپا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم محتاج ہو جائیں، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان رہیں گے، سب صحت مند رہیں گے، جو مانگو گے ملے گا۔ لیکن پہلے یہاں مانگنا شروع کرو،
یہاں مانگو، وہ جواب دیتا ہے، وہ جمع کیا جا رہا ہے، اور جتنا مانگتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ جمع ہوتا چلا جائے گا. اور اس وقت انسان جب وہاں اجر دیکھے گا تو پتہ ہے کیا تمنا کرے گا؟ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش یہ دنیا میں نہ ملتا، وہ تو وہی رہ گیا جو ملا تھا، وہ آج ملتا کہ جو ہمیشہ کے لیے باقی رہتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. لہذا انہیں چاہیے میری دعوت پہ لبیک کہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کر لیں، میری بات مانتے جائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں اور زیادہ نیکیاں کرنے کا ان کو موقع مل جائے. پھر چند فقہی احکامات بھی بتا دیے گئے قرآن مجید ہی کے اندر. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. شروع میں اس کی پابندی تھی لیکن یہ بہت مشکل چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہارے لیے یہ حلال ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. لباس انسان کے لیے کیا ہے؟ عیب ڈھانکنے کا ذریعہ، اس کے لیے زینت کا ذریعہ، اس کے عیب چھپانے کا ذریعہ، اس کے لیے کمفرٹ کا ذریعہ، اس کے ساتھ رہنے کا ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی یہاں بتا دیا کہ وہ رشتہ دراصل کیا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو وہ ساری چیزیں نہیں ملتی جس کی انسان تمنا کرتا ہے، لیکن اگین اللہ نے جنت میں انسان کے لیے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک چھپا رکھی ہے کہ جس کا کوئی دنیا میں اندازہ ہی نہیں کر سکتا، جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر دنیا میں کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے تو وہ اس پر مایوس نہ ہو، وہ اللہ سے بہتر امید رکھے، کیونکہ یہ زندگی تو صرف ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے کہ کیسے کرتے ہو، یہاں کیا کرتے ہو، خوشی میں کیا کرتے ہو اور غم میں کیا کرتے ہو، کچھ پا کر کیا کرتے ہو اور نہ ملنے کی صورت میں کیا کرتے ہو. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر، اصل زندگی تو وہاں ہے، زندگی تو وہ ہے. لہٰذا اس زندگی کو لک فارورڈ کرے، اس کا انتظار کرے، اس کے لیے تیاری کرے کہ جب نعمتیں ملیں گی تو کبھی ختم نہ ہوگی. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی کنفیوژن میں تھے، ڈاؤٹ فل تھے، اور وہ حکم ماننا تمہارے لیے مشکل ہو رہا تھا، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ بھی عبادت ہے. بسا اوقات انسان پہ وہ گراں بھی گزر سکتا ہے، بھاری اور مشکل بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے تو اس میں بھی ایک اجر ہے. نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یعنی رات کے وقت روزہ نہیں، اس سے منع کیا گیا کہ انسان دن کو بھی روزہ رکھے اور پھر رات کو روزہ رکھے. رات پوری انسان کھا سکتا ہے یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو جائے، چاہے یہ شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، یعنی رات کا اندھیرا صبح کی روشنی میں بدلنے لگے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. یعنی افطار کیا ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی، اور اس میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں. اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اور بہترین اعتکاف کیا ہے؟ آخری 10 دن کا اعتکاف، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ اس میں پھر طاق راتیں بھی ہوتی ہیں. عام طور پہ گھر میں انسان جب دیگر کام کاج میں ہوتا ہے تو پھر مشکل ہوتی. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ان دنوں کی چھٹی لے سکیں، اپنا کام چھوڑ سکیں، یا اگر بچے بڑے ہو چکے ہیں اور آپ پر کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے ان 10 دنوں کو عبادت کے لیے وقف کریں. معلوم نہیں اگلا سال زندگی میں آتا ہے یا نہیں، تو اس میں شب قدر کی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی عبادت نصیب ہو اور دعائیں زیادہ سے زیادہ آپ مانگ سکیں. فرمایا جب تم مسجدوں میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، یعنی غلط کام نہیں کریں گے، کیونکہ غلط کام چھوڑنا ہی تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور ان کاموں کو چھوڑ دینا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے. جہاں تک روزے کے احکامات کا تعلق ہے، آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو ریمائنڈر ہو جائے کہ مثلاً چاند دیکھ کر آپ کو کون سی دعا پڑھنی ہے، افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، اگر آپ کسی کے یہاں افطار کر رہے ہیں تو ان کو کیا دعا دینی. کیونکہ بسا اوقات ہم کھانے کی تعریف کر دیتے ہیں، کھانا پکانے والے کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن دعا نہیں دیتے جو کہ اس کو واقعی کام آنے والی ہے. تعریف تو جٹ میں ختم ہو جاتی ہے نا، لیکن دعا فائدہ دیتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے میں اگر نقصیر وغیرہ ہو اور باقی سرما لگانا یا مختلف ذائقہ چکھ لینا چیزوں کا،
یعنی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں احکامات، اور تراویح کے بارے میں کچھ چیزیں، اور ليلۃ القدر کی خاص دعا. اور اس سے ایک ریمائنڈر آپ کو ہو جائے گا. میں نے جان بوجھ کر یہ سارے احکامات کی ڈیٹیل آپ کے لیے چھوڑ دی ہے. صرف چند چیزوں کے بارے میں توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی کہ رمضان میں تراویح کا خاص طور پر اہتمام کیجیے. یعنی عام نمازیں بھی وقت پر ادا کیجیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور روزہ ہم کس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو. تو روزے کی حالت میں مزید نمازوں کے بارے میں کانشیس رہیں، کیونکہ اگر روزہ تو ہے لیکن کئی لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، یا یہ ہے کہ نماز وہی جلدی جلدی نہیں. آپ نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ اچھی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ ہے کہ خصوصی طور پر تراویح. تو تراویح میں آپ یہ ہے کہ چونکہ سارا قرآن حفظ نہیں ہے، خود پڑھنا مشکل بھی ہوتا ہے، اکیلے پڑھنا، تو کوشش کریں کہ آپ کے قریب کوئی بھی اگر مسجد ہے اور اس میں خواتین کا الحمدللہ یہاں تو ہر جگہ اہتمام ہوتا ہے مسجدوں میں، تو تھوڑا سا وقت نکالیں اور تراویح جو ہے باجماعت جا کر ادا کر لیں. اور یاد رکھیے تراویح جو ہے یہ آپ رات کے اول حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پچھلے حصے میں بھی، تہجد کے وقت بھی، کیونکہ سحری کے وقت میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اگر آپ ساری اکٹھی نہ پڑھ سکے رات کو سونے سے پہلے تو آپ آدھی آدھی بھی بانٹ سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات مسجد میں تو صرف رات کے پہلے حصے میں ہی یہ نوافل ادا ہوتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. تو خواہ رات کے پہلے حصے میں پڑھیں یا پچھلے حصے میں پڑھیں، زیادہ افضل تو پچھلے حصے میں پڑھنا ہے، لیکن جو بھی آپ کو میسر ہو. اور پھر چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے تو کوشش کریں کہ قیام کی حالت میں ایک پورا قرآن جو ہے وہ آپ سن سکیں، اور وہ تراویح میں ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا جہاں بھی آپ شروع کریں وہیں پر مکمل کریں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک دن ایک مسجد چلے گئے، دوسرے دن دوسری چلے گئے، تیسرے دن تیسرے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہوتا. ایک جگہ ذہن بنائیں اور وہاں اول سے آخر تک مکمل کریں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، تاکہ وہ پورا ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کا چلے. جن دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنا، کوشش کریں کہ اتنا حصہ آپ کسی ٹیپ سے یا کسی کیسٹ وغیرہ سے سن کر اس کو مکمل کر لیں، تاکہ ایک پورے قرآن کی لسننگ مکمل ہو جائے. تراویح کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سحری اور افطاری کے وقت قرآن پاک کی لسننگ کریں، اور اس کے لیے آپ ابھی سے قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی سیٹ جو ہے وہ لے کر ٹیپ ریکارڈر وغیرہ اپنے کچن میں پہلے سے فکس کر لیں. اگر بیٹری ڈالنی ہے یا وائر اس کی چھوٹی ہے، کنیکشن لگانا ہے، جو کچھ کرنا ہے پہلے سے ہی کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو آدھا تو صرف آپ کو تیاری میں گزر جائے اور باقی آدھے میں پھر آپ قرآن مکمل نہ کر سکیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک سپارے پڑھنے کی جو مدت ہوتی ہے عموماً آدھے گھنٹے سے 40 منٹ ہوتی. اگر آپ ہر روز تھوڑا صبح اور تھوڑا شام آپ سن لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن پاک مکمل ہوگا. اسی طرح فہم القرآن کے نام سے جو 2 گھنٹے پر مشتمل ایک سی ڈی ہے، کیسٹ ہے، وہ بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام سن کر ترجمے کے ساتھ آپ اپنا قرآن پاک مکمل کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ رمضان میں آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے. تو جو لوگ بھی روزانہ ایک سپارے کا ترجمہ سننا چاہیں، آن لائن بھی پروگرام ہوگا جہاں جہاں بھی آپ کے لیے میسر ہو. لیکن میک اے پوائنٹ کہ رمضان میں ایک دفعہ پورا ترجمے سے بھی گزرنا ہے، چاہے آپ اپنی گاڑی میں سنیں، چاہے آپ یہاں پر آن کیمپس آ کے سنیں، یا کسی بھی مسجد میں ہو رہا ہے. تو الحمدللہ آپ خوش قسمت ہے کہ ہر طریقے سے آپ کے لیے فیسلٹی موجود ہے. اگر آپ الہدا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ڈیٹیل میں سارے پروگرام ملیں گے، نہ صرف یہ کہ یہاں کے لیے بلکہ یو کے لیے بھی اور دیگر ممالک کے لیے بھی مختلف اوقات میں اس پروگرام کو ریلے کرنے کی سہولت رکھی گئی. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن چونکہ شفا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تو سینے کی جو بیماریاں، دل کی جو بیماریاں، ان کے لیے خصوصی طور پر شفا. تو روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ بھی ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے. اور ان آنکھ کان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، اور تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق، اور قرآن کے ذریعے دلوں کی شفا، تاکہ دلوں سے ہر قسم کے نفاق اور شکوک و شبہات اور شرک اور حسد اور بغض اور نفرت اور دوسروں کے لیے دلوں کی تنگی اور بخل اور شح، یہ سب کچھ نکل جائے. اور اس میں مدد دیتا ہے
قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا اور قرآن کا سننا اور کسی بھی طرح اس سے تعلق رکھنا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن قرآن بطور خاص شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. لہٰذا دو چیزیں خاص طور پر آپ کو کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ روزے کے ساتھ قرآن. اور اس میں اگر کچھ پارٹ میمورائزیشن کے لیے بھی آپ رکھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر خصوصی طور پر جب ایک مجلس میں بیٹھ کر آپ سنتے ہیں قرآن تو اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو ان بندوں کو کہ جو اکٹھے بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں. کیونکہ بندہ جب تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں یاد کرتے ہیں، جب بندوں کے بیچ میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ کا یاد کرنا ہماری یاد سے بہت زیادہ بہتر ہے اور ہمارے لیے عزت اور آنر کی بات ہے. حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے، سرکل میں بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے تھے. پھر اسی طرح قبولیت کے جو اوقات ہیں دعاؤں کے، اس میں قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. سحری کے وقت کی دعا، اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور خود پکارتے ہیں ہے کوئی جو مانگنے والا کہ مانگے اور میں اس کی دعا سنوں. تو اس وقت بھی آپ خصوصی طور پر دعائیں کریں، خصوصاً استغفار، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. یعنی صبح کا جو خصوصی ذکر، ویسے تو آپ درود شریف بھی پڑھیں اور بھی تسبیح کریں، آیت کریمہ بھی پڑھیں، لیکن صبح سحری پکاتے وقت خصوصی طور پر استغفار، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، کیونکہ آپ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پھر اسی طرح جس چیز کا اہتمام کرنا وہ صدقہ و خیرات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں وہ تیز آندھی سے زیادہ سخاوت کرتے تھے جب وہ جبریل سے ملاقات کرتے، حین یلقاہ جبریل، کیونکہ جبریل کے ساتھ کیا کرتے تھے آپ؟ قرآن مجید کی دہرائی کرتے تھے. تو قرآن مجید پڑھنے کا جو اثر عملی طور پر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ کیا؟ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دینے والے بنے. اب دیکھیں کہ قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس وقت جو شخص سب سے زیادہ صدقہ کرنے والا ہوگا اس کے لیے صدقے کا باب کھلے گا، جو سب سے زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا اس کے لیے باب الریان کھلے گا، جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا اس کے لیے باب الصلاۃ کھلے گا. اسی طرح اور دروازے بھی جو جس نیکی میں آگے ہوں گے وہ اس خاص دروازے سے جنت میں لے جائے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے کال آئے کہ تم یہاں سے داخل؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ہر نیکی میں آگے، ہر نیکی کے کام میں آگے. اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اتنا صدقہ کرتے ہیں، اچھا چلو نماز نہ بھی پڑھی تو کیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں شوق یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر نیکی میں سب سے آگے. ہمیں اس بات میں کمپیٹ کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ میں قرآن پڑھوں اس رمضان میں، سب سے زیادہ میں صدقہ خیرات کروں، سب سے زیادہ میری عبادت اچھی ہو. یعنی کہ میری کوئی تراویح جو ہے وہ مس نہ ہو، اور کوئی حصہ قرآن کا اس میں سننے کو مس نہ ہو. وقت سے پہلے میں جا کر بیٹھوں اور پورا کر کے، اور اس کے لیے پوری تیاری رکھوں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھوں تاکہ عبادات جو ہے وہ متاثر نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو آتا ہے نا تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے. تو اب دیکھیں تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز متاثر ہوتی، حتیٰ کہ دیواریں بھی گھر کی بازو کا ہلنے لگتی ہیں، اور چھتیں بھی، اور درخت بھی، اور گھاس بھی، اور ہر چیز تک اس کا اثر جاتا ہے. گویا رمضان میں آپ ایسا صدقہ خیرات کریں کہ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. کہیں افطاری کے انتظام میں ڈالیں، کہیں پر غریبوں کو کھلانے کے، کہیں اپنی زکوٰۃ کے نکالنے کا انتظام کریں، کہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی خدمت میں. یعنی کوئی موقع آپ کا ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ ہاتھ سے جانے دیں. خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقے کی تلقین کی ہے. آپ نے فرمایا یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ.
اے خواتین کی جماعت تم صدقہ کرو، چاہے اپنے زیورات ہی سے کرو، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم تو کماتے نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، کچھ نہیں، لیکن زیور تو ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، اس لیے کہ قیامت کے دن جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہو. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم زبان سے لام تان بہت کرتی. انسان بہت سی نیکی کرتا ہے اور ایک غلط لفظ زبان سے نکال کے ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس زبان کی لغزشوں کا جو کفارہ ہے وہ کس میں ہے؟ صدقہ خیرات میں. اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے، کسی بھی طرح کچھ بھی میسر ہو تو اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرے. اسی طرح اگر توفیق ہو تو رمضان میں عمرے کا پروگرام بنائے، کیونکہ رمضان میں عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے. اتنا بڑا اجر ہے، یعنی گویا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، کیونکہ آپ کے ساتھ حج جو ہے وہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اور پھر آخری عشرے کا اہتمام، اور رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا زیادہ حصہ جاگتے تھے، یعنی عام راتوں کی نسبت آخری عشرے میں زیادہ جاگنا. گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے، یعنی پوری طرح الرٹ ہو جاتے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہ کرتے تھے. گویا نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ اسپیشل دن ہے، یعنی رمضان سارا اسپیشل ہے لیکن اس میں بھی آخری عشرہ مزید اسپیشل ہے. اور آخری عشرے میں چونکہ ليلۃ القدر ہے اس کا بھی اہتمام کرے. اپنی ایک ڈائری بنا لے، اس پر اپنی خاص دعائیں لکھ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو بھول جائیں. ہوتا پتہ کیا ہے، آخری عشرے میں جا کے تھوڑی تھکاوٹ بھی ہونے لگتی، تھوڑی کمزوری بھی ہونے لگتی، تو بعض اوقات انسان اس وقت پھر وہ سب کچھ یاد نہیں کر پاتا. ابھی سے روز دل میں جو خواہش آئے، جو تمنا ہے وہ لکھنا شروع کر دے. اور آخری عشرے میں اور ویسے بھی افطاری کے وقت یا خاص موقعوں پر اپنی وہ ڈائری کھول لی، پھر سوچ کر، نہیں کہ اس کی ریڈنگ شروع کر دی، سوچ کر غور سے خشوع سے پھر دعا مانگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آہوازاری بھی ہونی چاہیے، دعا مانگتے ہوئے رونا چاہیے، مسکینی کا اور محتاجی کا اظہار کرنا چاہیے. پھر اسی طرح خاص طور پر استغفار کرنا چاہیے. اور آخر میں انسان کو اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ کیا واقعی جو میں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہ پورے ہوئے. اور ليلۃ القدر کی جو دعا ہے وہ بھی یاد کرنی چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ جو ليلۃ القدر کی علامات ہیں اس میں یہ کہ اس رات میں خاص طور پر سکون اور اطمینان ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا سلام ہی حتی مطلع الفجر، خاص پیس محسوس ہوتا ہے. بعض لوگوں کو خواب میں بھی نظر آتا ہے جیسے صحابہ کرام کو نظر آیا تھا. پھر اسی طرح یہ کہ اس رات میں قیام کی لذت زیادہ محسوس ہوتی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها تطلع يومئذ یعنی الشمس لا شعاع لها، کہ سورج اس دن بہت دھیما سا طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی تیز، یعنی وہ اس کی علامات میں سے ایک علامت ہے. لیکن اگر یہ علامتیں نہ بھی نظر آئیں تو آپ کنٹینیو کریں اپنی عبادت. اور پھر یہ کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کر لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، خصوصی طور پہ ان کو تحفے تحائف دینے کا، ان کو کال کرنے کا اگر یہاں نہیں، یا ان تک کچھ نہ کچھ ضرور پہنچائیں. یعنی ہم عام مناسبتوں سے بھی تحفے دیتے رہتے ہیں لیکن رمضان کی مناسبت سے بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیز ان کو ضرور دیں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو، کیونکہ یہ رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ بھی ہے. اور پھر یہ کہ ہمسایوں کا خیال رکھیں، بچوں کو بھی خاص توجہ دیں اور ان کو بھی رمضان کے پروگراموں میں شریک رکھیں. یہ نہیں کہ ان کے صرف ہوم ورک اور ان کے اسکول اور ان کی اپنی ہی ایک دنیا ہو اور آپ ایک الگ دنیا میں جا رہے ہو. رمضان سے پہلے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کو رمضان سے متعلق احادیث بتائیں. احادیث انگلش میں بھی کتابیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی کتاب لے لیں، یا جو آج لیکچر میں نے آپ کو بتایا اس کے مختصر نوٹس جو ہیں آپ اپنی زبان میں ان کو بتائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا اسپیشل مہینہ ہے. صرف ان کو نہیں بتائیں، ان کے ذریعے ان کے اسکول میں جائیں اور اس مہینے میں ان کے لیے بھی اس مناسبت سے کچھ خصوصی گفٹ کا اہتمام کرے کہ جس میں کوئی اچھی کتاب ہو سکتی ہے، کیسٹ ہو سکتی ہے، کوئی ڈیٹس وغیرہ ہو سکتی ہیں، تو جس سے ایک سوسائٹی کے اندر رمضان اویئرنیس کریٹ ہو. اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں، یعنی بچوں سے آغاز کر کے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں سے صدقہ کروائیں. جب آپ مسجد جائیں یا جہاں بھی ایسی جگہ جہاں ممکن ہو بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں، چاہے کھانے کی چیز ہو چاہے پیسے ہو، تاکہ ان کو صدقہ خیرات کرنے کی عادت پڑے. تراویح میں ساتھ لے جائیں، دن کو تھوڑا سا سلا دیں تاکہ رات کو وہ تراویح میں جانے کے قابل ہوں. اور اسی طرح یہ ہے کہ خصوصی طور پر ویکینڈ میں خصوصی اہتمام کریں. پھر بچوں کے ہاتھ سے آپ ہمسایوں کے گھر
افطار وغیرہ بھیجیں یا جہاں بھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو خاص چیزیں یا قرآن کے کچھ پورشنز ان کو پڑھ کے سنائیں رمضان میں. افطار کے وقت ایک ٹائم بنا سکتے ہیں جس میں آپ ایک ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں سب بچوں کے ساتھ مل کر کے ہم ہر روز ایک حدیث سنیں گے یا ایک آیت کا ترجمہ سنیں گے. اور اسی طرح رمضان کارڈ بنا کر اس پر بچوں سے احادیث لکھوا کے دوسروں کو دلوا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات بھی ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا، لہذا کوشش کریں کہ آپ کی خیر جو ہے وہ ہر بندے تک کسی نہ کسی شکل میں ضرور پہنچے. یعنی کوئی بھی بھلائی آپ ان کو کسی بھی طریقے سے ضرور پہنچائیں. پھر اگر بھلائی نہیں پہنچا سکتے تو ان کو اپنی اذیت سے محفوظ رکھیں، تکلیف سے محفوظ رکھیں. روزے کی حالت میں اپنا ایک ہدف رکھیں، ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے رویے سے کسی کو دکھ نہیں دوں گی، جلی کٹی باتیں نہ سنائیں، زبان پر خاص کنٹرول رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے، کھانا پینا چھوڑ دے. کیونکہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں اپنی زبان سے غلط لفظ نکالنے اور جتنے بھی باقی حرام چیزیں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. خواہ وہ زبان کا حرام ہو، غیبت چغلی ہو، یا آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھنا ہو جیسے ٹیلی ویژن پر اور اخبار و رسالوں میں فحش تصویریں، یا اسی طرح گفتگو میں یا کچھ بھی. پھر اسی طرح لغو سے بچیں، یعنی بیکار اور فضول چیزوں سے بچیں. ایک ایک منٹ قیمتی ہے، لہٰذا یا تو ذکر کریں یا کوئی اچھی بات کسی کو بتائیں یا کسی کی خدمت کریں یا پھر کچھ قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں. لیکن عبادت کے مہینے کو غیر ضروری لغو اور بیکار کاموں میں وقت کاٹ کر روزہ گزارنے کی کوشش نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز عید کا اہتمام کہ کہاں پڑھنی ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا بھی پہلے سے کرے. بلکہ عید پر جو گفٹ اور تحفے تحائف ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خرید کر پیک بنا لے، تاکہ رمضان کے آخری قیمتی دن جو ہے وہ بازاروں میں نہ گزرے، وہ عبادت میں ہی گزرے اور مساجد میں گزرے. اور پھر یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب رمضان گزر جائے تو آپ اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں کہ مجھے اس نیکی کو برباد نہیں کرنا، اسے ضائع نہیں کرنا، اسے سنبھالنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. اور جو اچھی عادتیں آپ کو پڑے ان دنوں میں، ان پر آئندہ سال اور آئندہ زندگی کے لیے استقامت بھی اختیار کریں، یعنی اپنے عمل صالح کو جاری رکھیں. انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آپ روزے رکھیں اور اچھی طرح رکھیں، کیونکہ اچھی طرح کام کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. اور یہ احسان عبادت میں بھی ہے، جو عبادت بھی کرے انتہائی خوبصورت ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی ہے، صدقہ خیرات میں بھی ہے، ہر چیز کے اندر ہے. یعنی مصیبت کے مارے اور ایک مجبوری کے مارے اور ایک فرض سمجھ کر اور ایک بوجھ سمجھ کر یہ کام نہ کرے، بلکہ کیسے کرے؟ خوبصورت بنا کر، دل کی خوشی کے ساتھ. آپ دیکھیں کسی بھی کام میں جب ہم اپنا دل ڈال لیتے ہیں نا تو وہ کام انجوائبل ہو جاتا ہے. رمضان کو انجوائے کریں، یہ نہ کریں کہ اچھا اتنی لسٹ بتا دی آپ نے یہ سارے کام کرنے کی، کیسے ہوگی، سب ہو جاتا ہے. صرف ایکسپٹ کر لے کہ کرنا ہے، نیت کر لے، ارادہ کر لے، دعا مانگے، پلان کر لے، تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. نماز پڑھے تو اس سے لذت حاصل کرے، روزہ رکھے تو اس سے خوشی حاصل کرے. وہ فرحتان جو بات آتی ہے نا کہ اختتام پر آپ کو خوشی ہو. تراویح پڑھے تو آپ کو تراویح کے بعد ایک خوشی کا احساس ہو، کیونکہ منافق کی نماز سستی کی نماز ہوتی ہے، منافق کا صدقہ مجبوری کا صدقہ ہوتا ہے. اور ہاں یہ ضرور احتیاط کرے کہ کوئی بھی عبادت اتنی زیادہ نہ کر دیں کہ آپ تھک جائیں اور باقی دنوں کی ہر چیز ہی چلی جائے، کیونکہ اتنی ہی عبادت کا حکم ہے جتنی کسی میں استطاعت ہے. کچھ لوگوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے. تو ہر ایک کا سوال کس کے مطابق ہے؟ اس کی استطاعت کے مطابق ہے. اور ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جتنے بھی کرنے کے کام ہیں ان سب میں جو بہترین چیز ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے اور قرآن میں غور و فکر ہے. اگر لوگ اس کی لذت کو جان لیں تو وہ کسی بھی قیمت پہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہو. لہذا اپنے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا اور جو آپ کی روٹین ہے اس کو، یعنی اس سال کے رمضان کا اگر آپ ٹارگٹ رکھیں کہ میں انشاءاللہ باقی چیزوں میں احسان کے درجے تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کروں گی. اگر مجھے تجوید نہیں آتی تو تجوید ٹھیک کروں گی. موقع غنیمت جانے، بجائے اس کے کہ بہت کثرت سے غلط سلط پڑے، جتنا پڑے اس کو زیادہ سے زیادہ درست کرنے کی کوشش کریں.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ مزید اگر آپ کی تجوید اچھی ہے تو پھر آپ اس کے معنی میں اور غور و فکر کریں، اور اس میں غور و فکر کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی اور کے ساتھ شیئر کریں. لہٰذا جو لوگ دورہ قرآن میں آئے جس بھی طریقے سے قرآن کو سیکھے وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ قرآن مذاکرے سے دلوں میں زیادہ اترتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں واقعی یہ رمضان ایسا رمضان نصیب ہو کہ جس میں ہمارے ایمان کی تجدید ہو، اللہ کی قربت اور محبت نصیب ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں اور احسان کے درجے کو پہنچ سکیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.